بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت لقمان کا بیٹا جب تجارت کے لیے جانے لگا تو وہ حضرت لقمان کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تب حضرت لقمان کہنے لگے، اے بیٹا، جب جاؤ تو راستے میں ایک میدان پاؤ گے۔ اس میدان میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی نہایت ٹھنڈا اور شیریں ہے، اور اس کے کنارے ایک درخت ہے جس کی چھاؤں گھنی اور فرحت بخش ہے، لیکن خبردار، اس درخت کے سائے تلے ہرگز نہ بیٹھو، اور اللہ تعالیٰ تم کو اس مہلکہ سے محفوظ رکھے۔ اور وہاں تم کو ایک شخص بوڑھا ضعیف ملے گا جو عمر میں اس درخت سے بڑا ہے، پھر جیسا وہ تم کو کہے اس کی بات لازمی مانیو۔ اور دوسری بات یہ کہ جب آگے جاؤ تو فلاں گاؤں میں وہ لوگ میرے دوست سے اور تم کو اپنے گھر لے جائیں گے تعظیم و تقریب سے، اور اس گاؤں میں ایک عورت ہے نہایت حسین و جمیل اور مالدار، بس تمہارا اس عورت سے نکاح کرنا چاہیں گے، لیکن تم ہرگز قبول نہ کرنا، اور خدا اس سے تمہیں اپنی پناہ میں رکھے۔ اور تیسری بات یہ کہ ایک شخص فلاں نامی اور فلاں شہر میں رہتا ہے، ایک مدت ہوئی مجھ سے قرض لے کر گیا ہے، بس اس سے وہ قرض وصول کیجیو، اور خبردار شب کو وہاں نہ ٹھہرنا، اور یہ تمام نصیحتیں یاد رکھنا۔ اور اب جاؤ، میں نے تمہیں خدا پر سونپا۔ چنانچہ وہ اپنے باپ کی بتائی گئی باتوں کو تسلیم کر کے سفر پر نکلا۔ جب میدان مذکورہ میں پہنچا جس کے بارے میں اس کے باپ نے نصیحت کی تھی، اس کے کنارے ایک چشمہ پانی کا پایا۔ اس کا پانی نہایت شیریں اور شفاف، اور چشمے کے کنارے ایک درخت پایا جس کے سائے تلے ایک شخص بزرگ کامل بیٹھا ہوا تھا، مارے گرمی اور پیاس کے چاہتا تھا کہ اس چشمے سے پانی پیے اور اس درخت کے سائے تلے دم بھر کے لیے آرام کرے۔ لیکن اسی وقت اسے اپنے باپ کی گئی نصیحت یاد آ گئی، تو وہاں سے قدم آگے بڑھانے لگا تو اس بزرگ نے جو درخت کے نیچے بیٹھا تھا پکارا، اے لڑکے، کہاں جاؤ گے؟ ایسی دھوپ میں اور سخت گرمی پڑ رہی ہے، اس چشمے کا ٹھنڈا پانی پیو اور ذرا چھاؤ کے سائے تلے دم لے لو، میرے پاس آ کر بیٹھو۔ لڑکا بولا، ہرگز نہیں بیٹھوں گا، کہ میرے باپ نے مجھے منع کیا ہے اس درخت کے سائے میں بیٹھنے سے۔ تو وہ بزرگ کہنے لگا، قسم ہے تیرے رب کی، اس دھوپ اور گرمی میں نہ جا اور میرا کہنا مانو۔ یہ بات سنتے ہی لڑکے کو باپ کی بات یاد آئی کہ وہ بزرگ تجھے جیسا کہے اس کا کہا مانیو۔ تب لڑکے نے اس بزرگ کا کہا مانا اور خلاف اس کے نہ کیا، سلام کر کے بیٹھ گیا، چشمے سے ٹھنڈا پانی پیا اور تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے لیٹ گیا اور سو گیا۔ تبھی اس درخت پر سے ایک سانپ اس لڑکے کو کاٹنے کے لیے اترا۔ لڑکا سو رہا تھا لیکن بزرگ جاگ رہے تھے، بس اس بزرگ نے سانپ کو مار کر اس کا سر کاٹ لیا۔ جب لڑکا اٹھا تو دیکھا کہ ایک سانپ مردہ پڑا ہے بغیر سر کے۔ بس بزرگ سے حال حقیقت معلوم کر کے متعجب ہوا اور باپ کی پہلی نصیحت کا راز جانا۔ بعد اس کے لڑکا وہاں سے اٹھا، اپنا اسباب و سفر باندھا اور اس بزرگ کو سلام کر کے جانے کی اجازت طلب کی۔ تب بزرگ آدمی نے پوچھا کہ تم کہاں کہاں کا عزم سفر رکھتے ہو؟ لڑکے نے کہا، فلانے گاؤں میں جاتا ہوں کہ وہاں میرے باپ کے دوست ہیں۔ بزرگ نے کہا کہ اگر تم کہو تو میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ لڑکے نے کہا، بہت اچھا، آپ بھی ساتھ چلیے۔ تب دونوں اس گاؤں میں کہ جہاں کا ارادہ تھا پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں لقمان حکیم کا بیٹا ہوں اور یہاں تجارت کی غرض سے آیا ہوں۔ تب گاؤں کے لوگ انہیں نہایت تعظیم و تکریم سے اپنے گھر لے گئے اور انہیں کھانا کھلایا اور ہر روز مہمانداری کرنے لگے۔ تب ایک دن کہنے لگے، اے لڑکے، ہماری قوم میں ایک عورت نہایت خوبصورت ہے، نیک بخت اور مالدار، اور حسب و نسب میں درست ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم سے اس کا نکاح کر دیں۔ یہ بات تمہارے واسطے اچھی ہوگی کہ مال و دولت خوب ہاتھ لگے گی۔ تب لڑکے نے کہا کہ میرے باپ نے اس سے منع کیا ہے کہ سفر میں کسی امر کی پابند نہ ہونا، ورنہ نقصان اور تکلیف اٹھاؤ گے۔ تب اس بزرگ نے جو ساتھ تھا کہنے لگا کہ جب یہاں کے سبھی رئیس آرزو مند ہیں اور اس کی گواہی دیتے ہیں، اور یہ بھی کہ وہ حسین و مالدار ہے، تو شادی کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں اور کوئی اندیشہ نہ کر۔ لڑکی کی نصیحت یاد آئی کہ وہ بزرگ جو بھی کہے اس پر عمل کرنا۔ تب اس لڑکے نے بزرگ کے کہنے پر اس عورت سے نکاح کیا۔ تب ایک شخص اس قوم کے لڑکے کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں حضرت لقمان کی بہت عظم و تکریم کرتا ہے، اس سبب سے تمہارا بھی خیر خواہ ہوں۔ تم نے ناحق اس عورت سے نکاح کیا، وہ بہت بری ہے
اور قبل تم سے اپنے 9 شوہروں کو اپنی خلوت گاہ میں مار چکی ہے، بس اب تم کو بھی مار ڈالے گی۔ اگر تم بھلا چاہتے ہو تو کسی حلیے بہانے سے یہاں سے نکل جاؤ۔ تب لڑکا اس شخص کی باتیں سن کر ڈرا اور پچھتانے لگا۔ چنانچہ جب لڑکے کے مصاحب نے اسے رنجیدہ دیکھا تو پوچھا کہ تم کس بات کا اندیشہ کرتے ہو؟ کیا سبب ہے جو میں تمہیں پریشان دیکھتا ہوں؟ تب لڑکے نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ میری بیوی جس سے میں نے نکاح جہاں کیا ہے مجھ سے پہلے 9 شوہروں کو پہلی خلوت شب زفاف میں مار ڈالا ہے۔ ڈرتا ہوں کہ شاید مجھے بھی نہ مار ڈالے، اور شاید اسی بات کے سبب سے میرے باپ نے مجھے اس نکاح سے منع کیا تھا۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ کچھ اندیشہ نہ کرو، خاطر جمع رکھو، میں تمہیں ایک ایک حکمت بتلائے دیتا ہوں۔ کرنا وہ یہ کہ جب شب کو تمہاری بیوی تمہارے پاس خلوت میں آئے تو کسی بہانے سے اسے وہاں چھوڑ کر میرے پاس آئیو، تب ہم اس کی تدبیر اور علاج کریں گے۔ عرض جب اس کی بیوی شب اور اس کے پاس خلوت میں آئی تب اس نے بہانے سے کہا کہ تم یہاں بیٹھو، میں ذرا باہر سے ہو کر آتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کہاں جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا قضائے حاجت کو جاتا ہوں۔ تم تو تب یہاں تک انتظار کرو، اور اس کے علاوہ بھی ایک کام ہے، وہ آ کے بتلاتا ہوں۔ تب لڑکا وہاں سے نکلا اور سیدھا اس بزرگ کے پاس پہنچ تو اس نے ایک آتش دان انگاروں سے بھرا ہوا لانے کو کہا تھا۔ جب لڑکا آتش دان لے آیا تو بزرگ نے اس میں سانپ کا سر جو درخت کے نیچے سے کاٹ کر لایا تھا اس کو اس آتش دان میں رکھ دیا، اور آتش دان کو لڑکے کے حوالے کیا اور کہا اسے لے جاؤ اور اپنی بیوی سے کہو کہ برہنہ ہو کر اس آتش دان پر خود کو سینکو اور بعد میں اس کو دوبارہ میرے پاس لے آنا۔ تب لڑکا وہاں سے گیا اور جیسا اس بزرگ نے کہا تھا اپنی بیوی کو کہا، اور بعد اس کے سینکنے کے آتش دان واپس لے گیا۔ تب اس نے بزرگ کو دیکھا کہ 2 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے ہیں۔ تب بزرگ نے کہا کہ اب جاؤ اور بے خبر اپنی بیوی سے ملو کہ جس کا ڈر تھا 100 سانپ اس انگیٹھی میں جل رہے ہیں، پر اسی سبب سے پہلے شوہر اس کے مارے جاتے تھے۔ چنانچہ حضرت لقمان کا بیٹا تمام شب اپنی بیوی کے پاس رہا، اور فجر کو باہر آیا اور اہل قریہ تمام ماجرا سن کر متعجب ہوئے اور پسر لقمان کے بچ جانے سے خوشی بھی ہوئی۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے ارادہ کیا کہ اپنے باپ کے قرض دار کے پاس جا کر قرض وصول کرے۔ تب اس نے بزرگ سے کہا کہ فلاں گاؤں میں ایک شخص کے پاس میرے باپ کا روپیہ ہے، سو میں چاہتا ہوں کہ جا کر اسے وصول کرو۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گا۔ تب دونوں آدمی اس شخص کے پاس چلے گئے۔ وہاں کے لوگوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو لوگوں نے کہا کہ وہ شخص تو بڑا فسادی اور دغا باز ہے، بس تم ناحق یا اپنی جان گنوانے کے واسطے آ گئے ہو، سو تمہارے حق میں بہتر ہے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور وہ دغا باز آدمی کسی کا روپیہ لے کر واپس نہیں کرتا۔ لیکن ان دونوں نے لوگوں کی بات نہ مانی اور وہاں سے اس شخص کے پاس پہنچے، اور بعد السلام کے لڑکے نے کہا کہ میں حکیم لقمان کا بیٹا ہوں اور اپنے والد کا قرض وصول کرنے کو آیا ہوں۔ تب اس نے کہا کہ بہت اچھا، ہمارے بزرگ زیادہ ہیں تو آج کی رات مہمان نوازی کا شرف بخشیے، صبح کو حساب کتاب کر کے جو روپیہ بنتا ہو سو واپس کر دوں گا۔ لڑکے نے میرے باپ کا حکم نہیں کہ شب کو یہاں ٹھہرو۔ تبھی اس بزرگ نے کہا کہ جو اس کے ہمراہ تھے کہ اے لڑکے کچھ پرواہ نہیں، چلو آج کی شب یہاں رک جاتے ہیں، پھر جو خدا نے ہماری قسمت میں لکھا ہو سو ہو کر رہے گا۔ چنانچہ اس بزرگ کے کہنے پر کہ اس کی کرامت سے بھی پسر لقمان آگاہ تھے اور باپ کا حکم اور نصیحت بھی تھی کہ اپنے ساتھ والے بزرگ کی بات مانیو، تب اس سبب سے دونوں شب کو اس دغا باز شخص کے مکان پر رہ گئے۔ جبکہ کھانے وغیرہ سے فارغ ہو چکے تو ان دونوں کو لب دریائے بنائی گئی ایک مکان پر لیا۔ وہ مکان اس طرح سے بنایا تھا کہ جو کو اس میں سو جاتا دریا کی لہریں آ کر اسے ڈبو دیتی۔ ان دونوں کو اس مکان میں ٹھہرنے کو کہا۔ چنانچہ پسر لقمان بزرگ جاگتے رہے۔ جب آدھی رات کا وقت ہوا تو موجیں چڑھنے لگی، پانی مکان پر چڑھ گیا۔ تب بزرگ نے لڑکے کو نیند سے بیدار کیا اور وہاں سے اٹھ کر اوپر بالا خانے پر کہ جہاں اس دغا باز آدمی کے بیٹے سو رہے تھے وہاں تشریف لے گئے۔ وہاں سے اس کے بیٹوں کو تخت سمیت اٹھایا اور نیچے اپنی والی جگہ پر سلا دیا اور خود اوپر ان کی جگہ پر سو گئے۔ جب فجر کے وقت وہ شخص آیا اور دیکھتا ہے کہ دونوں اوپر والے طبق میں اس کے بیٹوں کی جگہ سو رہے ہیں
اور اپنے بیٹے نیچے مکان میں، ان کی جگہ پانی میں مردہ پڑے ہیں، تب پکار کر کہنے لگا کہ افسوس سدا افسوس، میں نے تمہارے واسطے یہ فریب کیا تھا کہ تم کو مار ڈالوں، یہ میں اپنے فریب میں آپ ہلاک ہوا، میرے سب بیٹے مارے گئے۔ تب دونوں نے کہا کہ جو کسی کے لیے بدی کرتا ہے سو در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت لقمان کے بیٹے نے اس دغا باز شخص سے اپنے باپ کا روپیہ وصول کیا اور اپنی بیوی کو کہ جس سے وہاں نکاح کیا تھا کو لے کر مائے اس بزرگ اور اسباب کے اپنے وطن واپسی کا سفر کیا۔ جب پسر لقمان اپنے مکان کے قریب پہنچا تو اس بزرگ نے پوچھا کہ بزرگ زادے، تو اتنا عرصہ میرے ساتھ رہا سو تم نے مجھے کیسا پایا؟ تب لڑکے نے کہا کہ بے شک میں نے آپ کو نیک مرد پایا ہے اور آپ کی برکت سے بہت سی مصیبتوں سے نجات پائی اور نیک بخت بیوی پائی اور اس قدر مال و اسباب پایا۔ تب اس بزرگ نے کہا کہ مال میں سے مجھے بھی آدھا حصہ دو۔ تب لڑکے نے کہا کہ آپ اپنی مرضی سے لے لو جتنا حصہ چاہیے۔ بزرگ نے ایک طرف بیوی کے ساتھ تھوڑا سا مال رکھا اور دوسری طرف زیادہ حصہ مال و اسباب کا رکھا اور لڑکے سے کہا کہ ان میں سے جو تم چاہو رکھ لو اور دوسرا حصہ میرے واسطے چھوڑ دو۔ تب لڑکے نے اپنی بیوی اور اس کے ساتھ والا تھوڑا سا حصہ مال و اسباب کا چنا اور کہا کہ میرے لیے یہ کافی ہے۔ چنانچہ دونوں فریق اپنا اپنا حصہ لے کر چلے۔ تھوڑی دور گئے کہ بزرگ نے لڑکے کو آواز دے کر روکا اور اس سے پوچھا کہ اے پسر لقمان، تو کس سبب سے مجھے زیادہ حصہ مال و اسباب کا دیا جاتا ہے؟ کہیں اس کا سبب یہ تو نہیں کہ تو نے جو کرامتیں مجھ سے دیکھی ہیں ان کی وجہ سے مجھ سے خوف زدہ ہو کر زیادہ مال دیے جاتے ہو؟ لڑکے نے کہا کہ ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ تو اس سبب سے ہے کہ میں نے آپ کی برکت سے جو نفع اٹھایا اور مصیبتوں اور مشکلوں سے رہائی پائی سو اس سب کے سب خوش ہو کر آپ کو یہ سب اپنی خوشی اور مرضی سے دیے جاتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ اے لڑکے، تمہاری نیک نئی کے اور اعلیٰ ظرفی اور اعلیٰ اخلاق سے میں بہت خوش ہوں اور یہ سب مال و اسباب بھی تم ہی لیتے جاؤ، بھلا ہمارا اس دنیاوی مال و اسباب سے کیا کام؟ لڑکے نے عرض کیا کہ آپ کون ہو اور کس سبب میرے ساتھ رہے؟ بزرگ نے عرض کیا کہ میں اللہ کا بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں اور تمہارے باپ کی دعا کے سبب اللہ نے مجھے تمہاری حفاظت و نگہبانی کے واسطے مقرر کیا تھا۔ تم کو تمہارے باپ کا روپیہ دلایا اور رائے بتلائی۔ ہمارا ذمہ تو لوگوں کے ساتھ بھلائی اور مہربانی کرنا ہی ہے۔ اللہ کے حکم سے بس اب تم سے رخصت ہوتا ہوں اور تم بھیج اپنے گھر کو جاؤ۔ تب لڑکا سب مال و اسباب اور بیوی کو لے کر گھر آیا اور تمام احوال راستے کا اپنے باپ سے بیان کیا کہ حضرت لقمان نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا۔